ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور افغان اردو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج افغان طالبان امارات اسلامی کی جانب سے پہلی مرتبہ ان کے فارن منسٹر مولوی امیر متقی انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اوپنلی جواب دیا کشمیر کے بارے میں۔ ان سے پوچھا گیا، اصل میں انڈیا کے ایک انگلش چینل نے اپنے ایک رپورٹر کو بھیجا اور ان کو کہا کہ آپ نے کشمیر کے حوالے سے سوال پوچھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ جو فارن منسٹر ہے، آپ جانتے ہیں فارن منسٹر نے پوری دنیا میں جانا ہوتا ہے، ان کا نام یونائٹڈ نیشن کی دہشت گردی کی لسٹ میں ہے، لیکن ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ کشمیر پر آپ کی پالیسی کیا ہے۔ پہلے طالبان کا کشمیر کے بارے میں موقف دینا یا سہیل شاہین کا کہنا، پچھلی دفعہ سہیل شاہین نے آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا جو کہ افغان طالبان کے حوالے سے انڈیا نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا کہ عید کے بعد وہ غزوہ ہند شروع کریں گے۔ وہ اصل میں انڈین میڈیا کا پروپیگنڈا تھا۔ سہیل شاہین آئے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ پروپیگنڈا جو چل رہا ہے یہ جھوٹا ہے، ہم کسی کے معاملے میں مداخلت نہیں کرتے، یعنی کسی ملک کے انٹرنل پالیٹکس میں مداخلت نہیں کرتے۔ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن انڈیا نے اس کو پورٹریٹ کیا اس طرح کہ جی یہ کشمیر کے بارے میں انہوں نے بات کیا۔ وہ ہمیشہ کہتے رہے، انہوں نے کہہ دیا کشمیر ہمارا مسئلہ نہیں۔ اب چونکہ حکومت آ چکی ہے، اب جو بھی بات ہوگی بطور حکومت ہوگی۔ اور وزیر خارجہ یعنی فارن منسٹر نے پریس کانفرنس میں کہا، انڈین صحافی کا جواب دیتے ہوئے، ویسے وہ پاکستان سے تعلق رکھتے لیکن انڈین چینل کے لیے بھی کام کرتے ہیں، تو ان کا جواب دیا کہ دیکھیے کشمیر کے معاملے پر ہم بتا دیں ہماری پالیسی واضح ہے، ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ بات انڈیا کو سمجھ لینی چاہیے، ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، جہاں پر سٹینڈ لینے کی ضرورت پڑے گی کشمیر کے معاملے پر ہم لیں گے، اور ہم کہتے ہیں کہ کہیں پر اگر دنیا میں کہیں پر بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی ظلم ہو رہا ہے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، سٹینڈ لیں گے۔ یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں، اور اس میں ایک اور چیز سمجھ لیں، انہوں نے ساتھ کہا کہ پاکستان اور انڈیا کا ہے کانفلکٹ، لڑائی ہے اس میں، دونوں ملک بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے اب کشمیر کا مسئلہ حل کریں۔ دیکھیے پہلے 73 سال اور تھے، اب ہو رہا معاملہ کچھ اور۔ طالبان جیسے جیسے بالکل مضبوطی پکڑیں گے، جڑیں پکڑیں گے زمین پر، جیسے ہی وہ پوری طرح جڑیں پکڑیں گے، آپ جانتے ہیں ان کا خطہ ہی ایسا ہے کہ روس ان کے آگے پیچھے ہے۔ امریکہ آپ دیکھ لیں، انہوں نے $64 ملین کی بات کی تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں $64 ملین تم لوگ دے رہے ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہمارے تم $10 ارب جو روکے ہوئے ہیں ان کو انفریز کر دو، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اب یہاں پر بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ دیکھیں $1 ارب میں 1000 ملین ڈالرز ہوتے ہیں، $64 ملین کیا ہے؟ جاپان نے $200 ملین دینے کی بات کی ہے۔ اب اس صورتحال کے اندر انڈیا میں کھٹکا لگ گیا۔ دیکھیں انڈین انٹیلیجنس اداروں کی ساری رپورٹ تو جعلی نہیں ہو سکتی۔ اگر مودی نے اس وقت اپنے انڈین کمانڈوز کو ٹریننگ دینا شروع کر دیا، پشتو سکھا رہے ہیں ان کو، خاص طور پر فارسی بھی سکھا رہے ہیں ان کو، افغان طالبان کی جو طالبان سٹائل ٹریننگ ہے وہ کیوں دے رہے ہیں؟ مودی کو پتا ہے۔ دیکھیں 2 عقل مندی اس نے ابھی تک کی ہے، ایک تو اس نے افغانستان میں فوج نہیں اتاری، حتیٰ کہ مودی کو اتار دینی چاہیے تھی، جو پاکستانی کی خواہش تھی کہ ایک دفعہ یہ یہاں پر جو بھی جاتا ہے وہ برباد ہو کے جاتا ہے۔ اور انڈیا کی تو تاریخ رہی ہے، احمد شاہ ابدالی ہو، سلطان محمود غزنوی یا دوسرے تیسرے، انہوں نے کیا حال کیا تاریخ آپ کو پتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز اہم ترین ہے کہ انڈیا کو آج ملا ہے بڑا سالڈ پیغام، اور دنیا کو بھی۔ دوسرا پیغام تھا اصل میں فلسطین کے لیے۔ طالبان ایک دفعہ جڑیں مضبوط اب کریں گے، حکومت مضبوط ہوگی تو وہ اب اوپنلی کہیں گے کہ دیکھیے اب آپ کشمیر کا مسئلہ حل کریں، ٹھیک ہے؟ چاہے کوئی پاکستان کے اندر بیٹھا ہو یا پاکستان سے باہر انڈیا میں بیٹھا ہو، منافقوں کے چہرے بھی پوری طرح عیاں ہو جائیں گے، کیونکہ اب وہ دنیا کے اندر زور دے رہے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کریں حل کریں حل کریں۔ وہ پاکستان کو کہیں گے، پاکستان کو تو آلریڈی ایک ساتھ ملے گا، وہ انڈیا کو بھی کہیں گے کہ دیکھیں ہم نے اگر امریکہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنی جنگ ختم کی ہے تو آپ لوگ کیوں مسئلہ حل نہیں کر سکتے؟ اب دیکھیے وہاں پر جو بھی صورتحال ہوگی، اگر ڈیڈ لاک آ جائے گا تو پھر وہ کہیں گے، اب وہ پش کریں گے۔ پہلے معاملہ اور تھا، پاکستان کو پش کرنے والا کوئی نہیں تھا، اب وہ طاقت میں جب آئیں گے، مضبوط ہوتے جائیں گے، ان کی ایئر فورس بنتی جائے گی، وہ کہیں گے پاکستان کو، انڈیا کو ٹاکس کے ذریعے مسئلہ حل کرے حل کرے حل کرے۔
اور اس میں اسی طرح مسئلہ حل کرے جس طرح افغانستان کا مسئلہ ہے. یعنی اب کشمیر کے معاملے پر جو ٹاکس ہوگی اس میں افغان طالبان بھی بیٹھیں گے, اس میں چائنا بھی بیٹھے گا, اس میں دیگر ممالک بھی بیٹھیں گے. اب آپ دیکھیں افغانستان افغان طالبان کا مسئلہ تھا اور امریکہ کا تھا. کیا باقی خطے کے ممالک نہیں ہیں؟ کیا ازبکستان کے اندر کانفرنس نہیں ہوئی؟ کیا ماسکو میں نہیں ہوئی؟ دوحہ میں نہیں ہوئی؟ انڈیا نہیں گیا؟ سارے گئے. اب یہی کام طالبان کریں گے. وہ کہیں گے ٹھیک ہے دوحہ میں بلانا بلاؤ, یو اے میں بلانا بلاؤ, انڈیا میں بلانا بلاؤ, جہاں بلانا بلاؤ, لیکن اب ہم بیٹھیں گے بیچ میں. اور انہوں نے آج پیغام کلیئرلی دے دیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا پہلے ٹاکس میں بیٹھے, جب نہیں بیٹھیں گے تو پھر دیگر ممالک کے لوگ بھی بیٹھیں گے اور بیٹھ کر معاملہ حل کریں گے. وہاں پر آ کر جب ڈیڈ لاک ہوگا اور انڈیا اگر کہے گا, انڈیا کے پاس کیا چوائس ہے؟ انڈیا زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کے تحت چلو, تو ابھی بھی وہ چلے گا تو نقصان دہ ہوگا کیونکہ کشمیری کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں رہیں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یونائٹڈ نیشن کی اس قرارداد پر تو عمل نہیں کرتے, لیکن یونائٹڈ نیشن اگر ہمیں دہشت گرد کہے تو آپ عمل کرنے کو تیار ہیں. تو اس پورے کھیل کے اندر طالبان فریق بنتے جا رہے ہیں. اب انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں ہمیں شرعی حکومت, ہمارا دین ہمیں کہتا ہے, کیونکہ اسلام ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے, گائیڈ لائنز دی ہیں, تمہارا بھائی تکلیف میں ہو تو تم نے مدد کرنی ہے, چاہے تم ہاتھ سے کرو, جتنی طاقت رکھتے ہو کرو. اب وہ یہ جواز دنیا کو پیش کریں گے کہ دیکھیے ابھی تو وہ طاقت میں آ رہے ہیں. یعنی دیکھیں شکست دینا اور جڑیں مضبوط کرنا دو الگ چیزیں ہیں. جو وہ پوری طرح اپنی جڑیں مضبوط کریں گے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں اسلام کہتا ہے. اب بار بار وہ اس چیز کو ریپیٹ کریں, وہ دنیا کو پیغام دے رہے ہیں بار بار کہ دیکھیے مسلمانوں کے ساتھ جہاں پر بھی ظلم ہوگا ہم ہر طرح سے ساتھ دیں گے. ابھی زبانی ہے, پھر کل کو وہ کہیں گے کہ نہیں آپ نے کرنا ہے, زور دیں گے, نہیں ہوگا تو پھر وہ کہیں گے کہ یہ لاسٹ آپشن ہے, آپ اگر مسلمانوں کا حق ماریں گے تو ہم پھر کھڑے ہوں گے. اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ بھی دیں گے کہ دیکھیں ایک مسلمان بھائی کو تکلیف ہے تو دوسرے نے اس کی مدد کرنی ہے, اسلام ہمیں کہتا ہے. اور ہم کیونکہ اسلامک حکومت ہے, یہ دیکھیے جب 1918 کے اندر خاص طور پر خلافت عثمانیہ ٹوٹی, اس سے پہلے تو یہ پاسپورٹ ویزا باؤنڈریز نہیں ہوتی تھی. یہ تو باؤنڈریز ہارڈلی آپ سمجھ لیجئے 103 سال ہوئے ہیں. تو 103 سال پہلے تو دنیا میں یعنی کوئی افغانستان سے چلتا تھا تو وہ آ کر مغلوں کے دربار کے اندر وزیر لگ جاتا تھا. پہلے تو باؤنڈریز نہیں تھی. یہ تو امت مسلمہ کو توڑنے کے لیے کہ ہر کوئی اپنی سرحد تک رہے, لیکن شرعی اسلامک حکومت میں ایسا نہیں ہوتا. آپ حدود سے باہر نکلتے ہیں, آپ کا بھائی مشکل میں ہے, کہیں دنیا کے کونے میں آپ جاتے ہیں. اب یہاں پر انڈیا کے لیے مسئلہ ہے. انڈیا نے جو اپنے کمانڈوز کو طالبان سٹائل ٹریننگ دینا شروع کی ہے, اس کے پیچھے ان کے انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ غلط نہیں ہے. چاہے جتنا مرضی ہم اوپنلی کہہ دیں کہ وہ رپورٹس غلط ہیں, وہ ٹھیک رپورٹس ہیں. ان کی رپورٹس یہ ہیں کہ کچھ سالوں کے بعد طالبان اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ وہ چائنا کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہوں گے, پیسہ ان کے پاس ہوگا, تو وہ انڈیا کو پہلے دھمکی دیں گے, انڈیا کو کہیں گے معاملہ حل کرو, نہیں کریں گے تو پھر وہ غزوہ ہند کریں گے. اور یہ چیز انڈیا کو پتہ ہے, اسی لیے انہوں نے طالبان سٹائل کی ٹریننگ دینا شروع کر دی ہے. انہوں نے امریکہ کی فوجیوں کو, وار ویٹرنز, سب لوگوں سے ملاقات کریں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے کس طرح ڈیل کرنا ہے ان کو, آپ کی کیا غلطیاں ہوئی تھی. تھنک ٹینکس کو کہہ رہے ہیں آپ پالیسی پیپرز بنائیں, رپورٹس تیار کریں. اس پوری صورتحال میں آج انڈیا کو پیغام چلا گیا ہے کہ کشمیر کے معاملے کے اوپر دیکھیں فلسطین تھوڑا دور ہے, کشمیر 160 کلومیٹر ہے افغان کوریڈور سے, تو وہ تو جمپ مار کے ادھر چلے جائیں گے. تو انڈیا کو پتا ہے ویسے بھی افغانیوں کا پرانا حساب کتاب چکتا بھی رہتا ہے انڈیا سے, اور 20 سال میں انہوں نے خاموشی جو اختیار کی ہے, معاف انہوں نے کر دیا ہے بہت سارے لوگوں کو, ملکوں کو معاف نہیں کیا.